الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام تعریفیں حمد اور ثنا اللہ تعالیٰ جل شانہ کے لیے، اور درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ انسانوں کو مالدار بنایا ہے اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے غریب، فقیر اور مسکین بنایا. اللہ تعالیٰ کی یہ تقسیم اس کی حکمت پر مبنی ہے. اب مالک کریم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ وہ جن کو اللہ نے اپنے فضل سے مالدار کیا ہے وہ اپنے غریب، مسکین اور کمزور مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں. اور اسلام کا حسن دیکھیے، اسلام کا کمال دیکھیے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم خرچ کرو گے مسکین پر، غریب پر، اور وہ قرض دو گے تم اپنے رب تعالیٰ کو. خرچ اس پر کرو گے اور قرض اپنے رب تعالیٰ کو دو گے. ارشاد فرمایا من ذا الذی، کون ہے وہ جو اپنے رب کو اچھا قرض دے، جو اپنے رب کو اچھا قرض دے، قرض حسنہ دے، فیضاعفہ لہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دونا کر کے واپس کرے گا. اللہ اس کے لیے وہ قرض جب واپس کرے گا تو رب دونا دے گا، ڈبل عطا فرمائے گا. اور وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے جو ثواب ہے وہ عزت والا ہے. صدر اللہ فاضل سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو کریم کا کرم کہ خود اپنے بندے کو مال عطا فرما رہا ہے، پھر خود ہی فرما رہا ہے کہ تو مجھے قرض دے. اور یہ عین انسان کے مزاج اور فطرت کے مطابق بات کی کہ تم مجھے قرض دو. جب کوئی انسان کسی کو ویسے کوئی چیز دیتا ہے تو اس کا خیال ہوتا ہے شاید واپس ملے نہ ملے، لیکن جب قرض دیتا ہے تو اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ ضرور مجھے واپس ملے گی. تو فرمایا چونکہ تمہارے مزاج ہیں، تمہاری طبیعت ہے، تمہاری فطرت ہے، تم سمجھتے ہو کہ قرض ہمیں ضرور واپس ملے گا، لہذا تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض حسنہ دے دو. اپنے غریب بھائیوں پر، مسکینوں پر، کمزوروں پر خرچ کرو اور اپنے رب کو قرض حسنہ دے دو. رب تمہیں ڈبل کر کے واپس عطا کرے گا، اور جو اجر دے گا وہ عزت والا دے گا. جو تمہیں ثواب عطا فرمائے گا وہ اکرام والا اللہ تمہیں ثواب عطا کرے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا انفاق کی تعریف کی، اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی. جب تک امراء، مالدار لوگ خرچ نہیں کریں گے غرباء پر، مساکین پر، طلباء پر، فلاحی کاموں میں، دینی کاموں میں، جب تک وہ خرچ نہیں کریں گے تب تک معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. تب تک وہ سارے منصوبہ جات جس سے کہ غریب کا بھلا ہونا تھا، جس سے دین کو مضبوط ہونا تھا، جس سے دین کی اشاعت ہونی تھی، وہ سارے منصوبے آگے نہیں بڑھیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم خرچ کرو تاکہ تم پر خرچ کیا جائے. تم اللہ کے رستے میں دو تاکہ رب تمہیں دے، دو اس کے رستے میں وہ تمہیں عطا کرے اپنے فضل و کرم کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں جب خرچ کیا جاتا ہے تو رب راضی ہوتا ہے، پھر بندے کو اور زیادہ عطا کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ اسلام نے خرچ کرنے کے بہت سارے مواقع بنائے اور فردن فردن غریب کو امیر کے ساتھ جوڑا. امیروں سے کہا کہ غرباء کا حصہ نکالو. سال کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا. ہر وہ شخص جو صاحب نصاب ہے وہ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرے. رمضان مبارک آیا تو صدقہ فطر کو رکھا گیا تاکہ جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، وہ بھی عید کی خوشیوں میں امیر مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوں. پھر جب فصل کا موقع آیا تو عشر رکھا گیا تاکہ غریب بھی تمہارے غلے میں، تمہارے اناج میں، تمہاری گندم میں، تمہارے چاول میں، تمہاری سبزی میں شریک ہو جائے. ہر موقع پر ان کو یاد رکھنا، ان کو ساتھ ملانا. قربانی رکھ دی گئی، اور قربانی بھی جب رکھی گئی تو امیر پر رکھی گئی.
اس کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ امیر قربانی کریں گے اور غریبوں تک اس کا گوشت پہنچائیں گے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوبصورتی کے ساتھ ایک کو دوسرے کے ساتھ جوڑا۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ انسان کو مال سے پیار ہوتا ہے، فطرتاً کمائے ہوئے مال سے محبت ہوتی ہے۔ انسان بسا اوقات یہ سمجھتا ہے کہ بڑی مشکل سے تنکا تنکا کر کے، محنت کر کے، جدوجہد کر کے میں نے یہ مال جمع کیا ہے تو اب میں دے دوں۔ ایک لمبا عرصہ تک میں نے پردیس کاٹا، مشکلات برداشت کی، اور میں نے کئی راتوں کے رت جگے اس کام کے نام کی، اور آج اگر مالی طور پر میں مضبوط ہوا ہوں تو کیا میں یہ مال دے دوں؟ تو دیکھیے، اسلام ایک روحانی مذہب ہے، اس کی تعلیمات آفاقی ہیں۔ یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ صرف فیصلہ وہ نہ کرو جو تمہاری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو رب تمہیں اپنے فضل سے دے رہا ہے اور تمہاری ظاہری آنکھیں انہیں دیکھ نہیں رہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دیکھیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ بات کر کے مختصر جملوں میں کیسے آگے بڑھتے ہیں۔ کریم محبوب فرمانے لگے، یاد رکھنا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر! آپ کو تو میسج آ گیا بینک سے کتنے پیسے کم ہو گئے، آپ نے تو جو گن کے دراز میں رکھے تھے اس میں سے لاکھ میں سے آپ نے تو 5,000 دے دیا، تو آپ کو تو پتہ ہے وہ 95 رہ گیا ہے۔ لیکن یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، حضور فرماتے ہیں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کائنات کے سب سے سچے، کھرے، صادق اور امین محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسان جب اس نے بیج کی بوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، تو جب وہ جا کر کے بیج ڈالتا ہے نا کھیت کے اندر، تو بظاہر تو وہ بوریاں خالی کر کے آتا ہے، لیکن پتہ تب چلتا ہے کہ جب ایک ایک بیج پر پھر کئی کئی گنا دانا لگتا ہے۔ آیا تو وہ خالی کر کے تھا، لیکن اگر تھوڑا سا وہ گہرائی کے ساتھ دیکھے تو اس نے تو کمال کر دیا، اب تو اس پر بے شمار دانے لگ گئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، اور فرمایا معاف کرنے کی وجہ سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور فرمایا جو اللہ کی رضا کی خاطر جھک جائے اللہ اسے عزت عطا کر دیتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اپنی طبیعت کے اندر اگر شوق پیدا کر لیا جائے راہ خدا میں خرچ کرنے کا، ذوق بنا لیا جائے، ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یہ بھی میرے پیسے، یہ بھی میرے پیسے، وہ کونے میں میری جائیداد، یہ میرا مکان، وہ میرا بینک بیلنس، یہ میرے جانور، یہ میرا مال تجارت، یہ میرے کھیت کھلیان۔ میرے محبوب نے فرمایا تیرے 3 ہی مال ہیں، ایک تو نے کھا لیا ہے، ایک تو نے پہن لیا، ایک تو نے راہ خدا میں خرچ کر لیا، باقی تو وارثوں کا ہے۔ وارثوں کے مال کے بارے میں اس قدر زیادہ توجہ رکھنا، اس قدر زیادہ ذہن بنا کے رکھنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو شوق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کی نصیحت کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے نا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق خرچ کر رہی تھی، اللہ کے راستے میں دے رہی تھی، تو سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اسماء خرچ کرو پر گنا نہ کرو، گن گن کے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو ورنہ رب بھی تمہیں گن گن کے دے گا۔ فرمایا تم اس کے راستے میں اس کی راہ سے کچھ بچا کے نہ رکھو تو رب تعالیٰ بھی جب تمہیں دے گا نا تو پھر بے حساب ہی عطا فرمائے گا۔ گن گن کے یوں احتیاط کر کے دے کے پریشان ہو کے راہ خدا میں خرچ نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیا جائے اور مالک کے حضور اس کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اللہ تعالیٰ کے بندوں پر۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادات جن کی وجہ سے کائنات میں میرے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روز ڈنکے بجتے ہیں، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں حضور علیہ السلام کی ان خوبصورت عادات میں سے ایک عادت ہے حضور کا سخی ہونا، کریم ہونا۔ لب واہ ہیں، آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضور کا شوق دیکھیے خیرات کرنے کے تعلق سے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جیسے جیسے پیسہ بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے لوگوں کے اندر بخل آتا ہے، کنجوسی آتی ہے۔ بعض لوگ اللہ ماشاءاللہ وہ خیرات کرنے کی طرف اس طرح توجہ نہیں کرتے جس طرح کہ ان کا منصب انہیں حکم دیتا ہے یا ان کا منصب انہیں اس طرف قائل کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو
किलोमीटरों पे फैला हुआ ओहद पहाड़, उसकी चौड़ाई है, उसकी लंबाई है, उसकी ऊंचाई है, यानी पहाड़ की बात हो रही। जिन लोगों ने जियारत की है वो जानते हैं कि इतना बड़ा पहाड़। हुजूर फरमाते हैं मेरे गुलामों सुनो, अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो फरमाया मेरा दिल चाहता है कि 3 रातें गुजरने से पहले पहले सारा अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूं, सिवाय उसके कि जो मैंने कर्ज देना हो। कर्ज के लिए बचाऊंगा, बाकी मैं सब अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में खर्च कर दूंगा। 3 रातों से ज्यादा नहीं गुजरेंगी, खर्च कर दूंगा। ये शौक है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सखावत के साथ। हुजूर पसंद करते सखावत करना। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से हमेशा लोगों को अता किया। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खर्च करने की तरगीब देते, लोगों को रगबत दिलाते। हमारे यहां पहली तो बात यह है कि खर्च करने का माहौल नहीं बनता, और अगर बाद लोग खर्च करते हैं तो बेदिली के साथ खर्च करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में जब आपको देना है, जब आपको मालिक के रास्ते में देना है, तो फिर आपको बंदा थोड़ी देखना है, फिर तो अल्लाह की रजा देखनी है। तो खर्च तो करते हैं, लेकिन वो खुश दिली, वो जौक, वो शौक, वो खूबसूरती उनकी तबीयत में नहीं होती जो होनी चाहिए। अल्लाह के रास्ते में खर्च करें तो अल्लाह की रजा को पेश नजर रख के खर्च करें। फिर खर्च किया जाता है, सदका दिया जाता है, लेकिन कब बंदा बीमार हो गया, जब तंदुरुस्त था, लाखों रुपए पड़े थे, सदका करने का ख्याल नहीं आया। हजारों मौजूद थे, उसके दिल की तवज्जो उस जानिब नहीं हुई। आज बीमार पड़ा है, कमजोरी आ गई है, करीबुल मर्ग हो गया है, अब उसका ख्याल आता है कि मैं कुछ अल्लाह के रास्ते में दूं, एक बकरा लो, भी जरा ज़िबा कर दो, जरा थोड़ा सदका दे दो। किस बात पर? कि मैं बीमार हो गया हूं। किस बात पर? कि मैं कमजोर हो गया हूं। अगर आप सेहत के आलम में सदका करते अल्लाह को राजी करने के लिए, तो वो क्या खूब था। वो हमारे एक बुजुर्ग हैं, तो फरमाया करते हैं कि मैंने जब खर्च करना शुरू किया तो मेरे जहन में एक बात आई, उसने मुझे उभारा कि मैं अल्लाह के रास्ते में ज्यादा खर्च करूं। मेरे जहन में ये बात आई कि यार जितना मैं अपने वालिदैन की तरफ से खर्च कर रहा हूं ना, मेरी औलाद भी मेरे बाद इतना ही खर्च करेगी। तो क्यों ना ऐसा हो कि उनके हुकूक पूरे अदा करके, उनकी आसानियों का ख्याल करके, जो अल्लाह ताला ने मुझे अपने फजल से ज्यादा दिया है उसमें से मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करूं। तो इस शौक के साथ मैंने खर्च करना शुरू किया। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी बंदे का अपनी जिंदगी में 1 दिरहम खर्च करना मरते वक्त 100 दिरहम खर्च करने से ज्यादा बेहतर है। जिंदगी में 1 दिरहम देना मरते वक्त, यानी ऐन बीमारी के आलम में जब तू खर्च कर रहा है तो वो तू 100 खर्च करेगा दिरहम, और तंदुरुस्ती में, सेहत में तूने 1 खर्च किया तो अल्लाह ताला उस 1 का सवाब तुझे उस वक्त से ज्यादा अता फरमाएगा। यह हदीस मुबारक अबू दाऊद शरीफ में मिशकात में मिलेगी। हुजूर फरमाते सेहत के आलम में खर्च कर, बजाय इसके कि तेरी तरफ से कुछ सदका देने जाए, तू खुद सदका देने जा, अपने हाथों से दे और शौक बना के दे और तवज्जो करके दे, और तेरी तबीयत लगी हुई हो और तू खुद अपने कंधे पे रख के जाए, गरीबों के घर में पहुंचा के आए, और तू तेरा दिल करे कि अगर मेरे घर के अंदर गंदम मौजूद है फिर कोई भूखा ना सोए, अगर मेरे पास ताकत मौजूद है किसी को कपड़ा पहनाने की तो फिर कोई गरीब सर्दी में ठिठुरता ना सोए, अगर मेरे पास ताकत मौजूद है मकानात बनाने की, फिर मालिक करीम का कोई बंदा जिसको मेरे रब ने पैदा किया, उसकी कुदरत का जो शाहकार है रसूल पाक अलैहिस्सलाम का कोई गुलाम बगैर छत के ना सोए। अगर मेरे पास ताकत है तो फिर मेरा हाल तो ये होना चाहिए ना कि किसी गरीब की बेटी इसलिए ना बैठी रहे कि उसके पास जहेज कोई नहीं। यूं ना हो कि मेरे घर के अंदर तो आधा खाना खाया जाए और आधा जाया किया जाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रात को तरसें कि कुछ मर्जी का मन पसंद मिल जाता तो पेट भर के खा लेते। सखावत का हुक्म दिया गया, सेहत के आलम में खर्च करें, तंदुरुस्ती के आलम में खर्च करें, अल्लाह की रिजा के लिए खर्च करें। ये माहौल ना बनाए कि बीमार हो गया हूं तो जा बेटे सदका कर दे, अब मैं कमजोर पड़ गया हूं तो जा बेटे तू कुछ अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे। एक शौक हो, एक तबीयत हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी ज़ौजा, जरा ये अंदाज भी देखिएगा। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हम चूंकि हुजूर की अज़वाज कसीर तादाद में थी तो कभी ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवालात भी करती थी, और उस सवालात के अंदर मोहब्बत छलकती थी, मोहब्बत में एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहती थी। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम में से सबसे पहले आपसे आके कौन मिलेगा?
اس سے مراد ہے وصال کے بعد سب سے پہلے ازواج مطہرات میں آپ سے کون آ کے ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمبے ہاتھوں والی. مشکات میں حدیث موجود ہے، بخاری میں موجود ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور نے فرمایا وہ جو لمبے ہاتھوں والی ہے نا، میری اہلیہ، میری زوجہ، مومنوں کی ماں، وہ ملیں گی. تو کہتی ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ لمبے تھے، قد بڑا تھا، تو ہماری نظر یہ تھی کہ حضرت سودا کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ ملیں گی. لیکن کہتی ہیں کہ وہ تو ہمیں بعد میں پتہ چلا جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو سمجھ آئی کہ لمبے ہاتھوں سے مراد ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں، صدقہ اور خیرات زیادہ کرنا. وہ لمبے ہاتھوں والی تھی، مومنوں کی ماں، خرچ کرتی تھی، خیرات کرتی تھی. شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھالیں رنگتی تھیں پھر بیچتی تھیں، اپنے لیے نہیں. ان کا نان نفقہ تو حضور کے ذمے تھا، اپنے لیے نہیں. ان کو تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ ساری ذمہ داریاں حضور کے بعد بھی ادا کر رہے تھے جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حقوق رب تعالیٰ نے رکھے. لیکن وہ اپنے دست مبارک سے محنت کرتی، کھالیں رنگتی اور اپنی اولاد پر، مسلمانوں پر خرچ کرتی. ان کا شوق تھا. تو کریم محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ مجھ سے سب سے پہلے آ کے ملیں گی. حضور کے بعد ان کا وصال سب سے پہلے ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا. او بھائی، اس میں بھی ایک لطیف اشارہ ہے، اس میں بھی ایک خوبصورت اشارہ ہے کہ حضور کا قرب پانے کے لیے سخی ہونا بھی ضروری ہے. رسول پاک علیہ السلام کی بارگاہ ناز کے قریب ہونے کے لیے سخاوت کا مزاج ہونا بھی ضروری ہے. انسان کے دل کا، اس کی طبیعت کا، اس کے مزاج کا سخی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قریب جانا ہے. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اچانک مسجد میں تشریف لائے اور نماز کا وقت ہو گیا. اقامت کہہ دی گئی. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اقامت کہیں جا چکی تھی، پر حضور باوجود اس کے گھر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. اب ظاہر ہے صحابہ کے دلوں میں سوال تھا کہ اقامت ہو چکی تھی، حضور کہاں تشریف لے گئے؟ تو حضور نے فرمایا میں مسجد آیا تو میرے دل میں خیال آیا کہ گھر میں تو چند دینار پڑے ہوئے، تو میں نماز پڑھانے سے پہلے گیا ہوں نے اللہ کے راستے میں خیرات کیا، پھر تمہیں آ کے نماز پڑھائی. یار اپنا شوق بنائیں. آپ یقین کریں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بہت سارے لوگوں کا خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن ہماری نظر اپنے سے اٹھتی نہیں. ہم اپنے آپ سے سوچنا شروع کرتے ہیں، اپنے اوپر ختم کر لیتے ہیں. اگر بہت زیادہ بڑھ کے سوچیں گے تو اپنی اولاد کا سوچیں گے. ذہن بنائیں سخاوت کا، اور رمضان شریف میں خاص کر کے توجہ کریں. آپ مہنگائی بڑی زور کی ہو گئی، غریب آدمی کی آزمائش بڑھ گئی. ہمیشہ مہنگائی سے غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں. امیروں کی تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، وہ تو سنگل انہوں نے جمع کی ہوتی ہیں، مہنگی ہوتی ہیں تو ڈبل میں بیچتے ہیں. غریب پستا ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دیتے. مقروض ذہنی اذیت کا شکار ہے. 3 دن ہے نا عید کے، تو ایک جوڑے سے بھی گزارے جا سکتے ہیں. ہم نے اس عید پہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری گلی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دائیں بائیں تھوڑا سفر کریں، بچوں کو دیکھیں، سرکاری سکول سے نکلتے بچوں کو دیکھیں، مساجد مدارس سے نکلتے بچوں کو دیکھیں. ہم نہ ایک ایک دو دو کا ساتھ دیں. یہ جتنی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں، جن کی حکومت تھی، جن کی ہے، پتہ نہیں کل کس کی آئے گی. میں تو ذاتی طور پر ان سے پورا مایوس ہوں. مجھے تو نہیں لگتا کہ جتنے لوگ آج تک حکومت کر چکے ہیں، بار بار آتے ہیں یا پچھلی حکومت گئی ہے، ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے. یہ تو بیچارے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ نہ کچھ کر سکے ہیں، نہ امید ہے کچھ کریں گے. لیکن غریب کی تکلیف بڑھ گئی ہے. میرے پاس 20 لوگ آتے ہیں، آتے تو وہ دعا کا کہنے ہیں، آتے تو صرف یہ بتانے ہیں کہ اس مشکل میں ہوں دعا کرنا. لیکن دوستو، لوگوں کی باتیں سن کے بڑی تکلیف ہوتی ہے. ہم کیا کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ ہمارے لیے تو مدارس چلانے مشکل ہیں، لیکن لوگ اذیت کا شکار ہیں. ذہنی کرب کے نیچے لوگ آ گئے. اتنی بڑی اذیتیں کھڑی کر دی گئی ہیں. تھوڑا تھوڑا دیکھو، 2 کا کھانا 3 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا، 3 کا کھانا 4 بھی تو کھا ہی سکتے ہیں نا. میرے محبوب نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا زیادہ گوشت پکانا، بلکہ رسول پاک نے تو رنگ ہی بڑا سادہ دیا ہے. کریم نے فرمایا عائشہ شوربہ ذرا زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو بھی سالن دے دیں گے. تھوڑا شوربہ زیادہ کر لو، اسی کو بڑھا لو. تھوڑا شوربہ بڑھا لیں، تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے کی مدد کریں، دست شفقت رکھیں.
गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, दो तीन कमजोर रह जाते हैं, उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफकत रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। ये जरूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज रखी हुई थी, हजरत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी, तो वो कनीज कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का एहतमाम कर देती थी, लेकिन कोई दरवाजे पे अगर मांगने आता तो हजरत आयशा सिद्दीका मुझे कहती इसे खैरात दे आओ, तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही है मैं कर दूं। तो हजरत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है, मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है, और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। इल्म का लुग़वी माना जानने के होते हैं। इल्म हासिल किया जाता है किसी चीज़ की मारिफत को हासिल करने के लिए। जब हम कोई इल्म हासिल करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमें उस चीज़ के नफ़ा और नुकसान का पता चल जाए, और जब हम दीनी इल्म हासिल करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि हमें रज़ाइल और खसाइल इन दोनों की खबर हो जाए, खैर क्या है शर क्या है उसमें तमीज़ का मलका हमें नसीब हो जाए, अच्छाई और बुराई खुलकर हमारे सामने वाज़े हो जाए। ये मकसूद होता है इल्म से। इल्म से, तालीम से मकसद ज़्यादा बातें करना नहीं होता। एक आदमी बहुत ज़्यादा बातें करता है तो शायद बड़ा आलिम है, एक शख्स बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करता है तो उसके पास मालूमात ज़्यादा, ऐसा नहीं। बल्कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु से जब किसी ने पूछा था कि बड़ा आलिम कौन होता है, तो आप फरमाने लगे जो रब से ज़्यादा डरे वो बड़ा आलिम है। और दलील उन्होंने ये दी कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से जो आलिम हैं वो रब से डरते हैं। तो दीनी तालीम, उसकी मालूमात हासिल करने की कोशिश करें, सही करें। कुरान मजीद की एक आयत करीमा का कुछ हिस्सा जो मैंने तिलावत किया, उसमें अल्लाह करीम ने फरमाया अपने महबूब से, कहा वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए महबूब आप मेरी बारगाह में ये दुआ मांगें, आप ये अर्ज करें कि ए रब मेरे इल्म में इजाफा कर दे, ए मालिक मेरे इल्म में इजाफा कर दे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी ज़्यादती ठीक नहीं होती, वो ज़्यादा हो जाए तो नुकसान करती हैं, लेकिन इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में रब करीम ने कहा कि महबूब आप दुआ मांगें कि आपको ज़्यादा इल्म दिया जाए। और फिर इल्म एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी आदमी ये दावा ना करे कि मैंने अब बड़ा हासिल कर लिया है, मेरी अब तकमील हो गई है, मैं अब मुकम्मल हो गया हूँ। जिनको अल्लाह ने गैब के खजानों की कुंजियां दी हैं ना, उनसे भी रब करीम ने कहा है कि महबूब आप दुआ करें कि मालिक मेरे इल्म में इजाफा कर दे। तो जब वहां तक ये बात है तो फिर आम आदमी को भी चाहिए कि वो अपनी मालूमात में इजाफे का शौक पैदा करे। और तीसरी बात ये कि जो हुजूर के इल्म शरीफ पर बात करते हैं वो भी इस आयत से सीखें कि हुजूर का इल्म तो हर रोज रब उसमें इजाफा फरमा रहा है, तो हर रोज इजाफा हो रहा है। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, हर रोज तरक्की हो रही है हुजूर के इल्म शरीफ की भी। तो हमारे यहाँ ज्यादातर लोग बात इसलिए सीखते हैं कि मैं कोई कहीं से मसला सीखूंगा फिर जाके अपनी मस्जिद के इमाम को तंग करूंगा, तो वहां तो मैं ये सुन के आया हूं तो यहाँ ये काम क्यों नहीं होता। मैं कोई बात सीखूंगा तो फिर मैं उससे बहस का दरवाजा खोलूंगा। इल्म का मतलब ही अपने आप को संवारना है। मालूमात हासिल करने का मतलब ये कि आपके अमल में पुख्तगी आए, आपके किरदार में पुख्तगी आए, आपने जो सीखा है आप उसके मुताबिक अपने आप को ढालें।
مسلم شریف میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے، اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو۔ جس بندے کے علم نے اسے نفع نہیں دیا، وہ کچھ سیکھ نہیں سکا اس سے، تو اس کا علم کسی کو کیا نفع دے گا؟ جب خود سے اس نے، اور صوفیہ کرام تو فرماتے ہیں کہ جو لوگ بڑی معلومات حاصل کر لیں، بڑی باتیں سیکھ لیں، پنچایت میں کسی کو بولنے نہ دیں، گھر میں کسی کو بولنے نہ دیں، بہت سارے لوگ تو علماء کو بھی مشورہ دیتے ہیں، بڑی باتیں کرے لیکن عمل کے لحاظ سے بندہ زیرو ہو تو اہل دل فرماتے ہیں اس کی صحبت سے بچو۔ اسے بڑا پتہ ہے، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں، بڑی باتیں کرتا ہے، لیکن گفتگو کی حد تک تو بہت بڑا ہے، عمل کے معاملے میں صفر ہے۔ بہت سارے لوگ مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور وہ لمبی لمبی دلیلیں اور مشورے دے رہے ہوتے ہیں، نماز کا ٹائم آ جائے تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنے محلے دی مسیتیں پڑھنی ہیں۔ کئیوں کو کام یاد آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ شخص کے پاس معلومات بڑی ہوں لیکن عمل کے معاملے میں بندہ زیرو ہو تو اسے بچنا کیوں؟ اس لیے کہ اگر پڑھا لکھا آدمی بے عمل ہونا تو وہ اپنی بے عملی پر بھی دلیلیں پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کرتا تو یہ میرے پاس دلیل ہے، وہ تو بے عملی کو بھی مزین کر دے گا معاذ اللہ۔ تو دینی تعلیم ایک تو حاصل اس لیے کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اور دوسرا علم کا شوق طبیعت میں ہو۔ دیکھیں نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو علم کے راستے پہ چل پڑا وہ جنت کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ جمعوں میں، محفلوں میں کانوں کے ذائقے کے لیے نہ آئیں، اس لیے آئیں کہ میرے علم میں، میرے عمل میں یہ کوئی اضافے کی بات بنے گی، میں کوئی نصیحت حاصل کروں گا تو میرے دل کا زنگ اترے گا۔ ہمارے ہاں یہاں لوگ مزے کے لیے آتے ہیں اور آج کل لوگ فوٹو کے لیے آتے ہیں۔ ان دو کاموں سے نکل کر خالص اصلاح کی نیت سے علم کا شوق، ہمارے ہاں تیزی سے ایک حرکت کی گئی، علماء کا وقار خراب کیا گیا اور لوگوں کو دینی علوم سے دور کیا گیا، اور اس میں بعض بیچارے واعظین اور خطباء نے بھی کردار ادا کیا جب جعلی پیر کی تعریفیں کھول کے کی، اور اسے پتہ نہیں کہاں تک۔ یہ اسٹیج ہوتے ہیں نا، ان میں کوئی بندہ اچھا لگے بھی تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے، تعریفیں نہیں کرنی چاہیے۔ تعریفیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بندے کو تو دعا کا فائدہ ہے، اگر آپ کو اچھا لگ رہا ہے تو اسے دعا دیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کریں۔ اور ہمارے ہاں جناب وہ نقیب محفل بیچارے کی شامت آ جاتی ہے اگر تعریفیں تھوڑی کرے تو کہتے ہیں انہوں تو نام ہی نہیں لینا ہوندا۔ وہ بھائی اس کے نام لینے سے آپ کا قد اونچا ہوتا ہے۔ تو علم اور عالم، ان دونوں چیزوں سے قوم کو دور کیا گیا۔ دینی تعلیمات کا فقدان ہے، جو میٹرک تک لوگ 60-70 کتابیں پڑھ جاتے ہیں انہیں بھی قرآن پاک ٹھیک سے نہیں پڑھنا آتا، دور کیا گیا۔ آپ مجھے بتائیے، چلیں ایک مسجد ہی آپ دیکھ لیں، اس مسجد کے اندر اگر ایک طرف ایک عالم دین مشکات شریف کھول کے بیٹھے ہوں، حدیث پاک کا درس ہو رہا ہے، یا بہار شریعت کھول کے بیٹھے ہیں، فقہی مسائل بیان کیے، اور اسی مسجد میں ایک بابا جی جبہ پہن کے تگڑا سا بڑی سی پگڑی باندھ کے اور 500 دانے والی تسبیح لے کے بیٹھے ہیں، اب ایک بندہ اندر آتا ہے تو وہ کدھر جائے گا؟ عالم کی طرف کہ بابا جی کی طرف؟ وہ کیوں جا رہا ہے بھلا بابا جی کی طرف؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اسے یہ بتایا ہی نہیں کہ جس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھنا عبادت ہے نا، اسی طرح دارابا دارابا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ اسے ہم نے بتایا نہیں کہ جب تک علم کے رستے میں رہنا بھی عبادت ہے، جب تک اسے یہ سمجھ نہیں نہ آئے گی کہ جس طرح وظائف کی کتاب پڑھنا عبادت ہے اسی طرح مشکات شریف پڑھنا بھی عبادت ہے، حدیث بخاری کا درس لینا بھی عبادت ہے، مسلم شریف کی احادیث پر اپنے اساتذہ سے بیٹھ کر دروس پانا بھی عبادت۔ جب تک یہ پورا مزاج دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی ایک گھڑی بھر دین سیکھ لینا ساری رات نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اب ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کتاب پڑھ کے بھی بندہ رب رسول تک پہنچ سکتا ہے، کتاب و سنت رستہ آسان کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کیا مزاج دیا گیا ہے؟ بابا جی کے پاس چلو، ضرور جائیں بابا جی اگر نیک ہیں تو منع کوئی نہیں کر رہا، لیکن جو سوچ ہمیں حضور نے دی ہے ہم نے اسی سوچ کے مطابق اپنے معاملات کو ترتیب دینا ہے نا۔ اب ایک بات میں نے آپ سے پوچھی اور آپ نے کہا قوم ساری بابا جی کی طرف جائے گی۔ حدیث پاک کس طرح ہے؟ اللہ کے محبوب مسجد شریف میں تشریف لائے، دونوں جانب لوگوں کے حلقے بنے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک حلقے میں لوگ اللہ کی یاد کر رہے ہیں، ذکر ہو رہا ہے،
ایک حلقے میں بیٹھ کے ایک عالم کتاب و سنت کا درس دے رہے ہیں، ایک صحابی اور باقی سن رہے ہیں. خاص توجہ کریں نوجوان میری بات پر. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بیچ کھڑے ہو گئے اور کریم نے فرمایا دونوں محفلیں خیر کی ہیں، دونوں ہی حلقے خیر کے ہیں. اور پھر حضور فرمانے لگے مجھے چونکہ رب نے استاد بنا کے بھیجا ہے، میں چونکہ معلم بن کے آیا ہوں، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، میں چونکہ کتاب و سنت کی تعلیم کے لیے آیا ہوں. یہ لفظ کہتے کہتے حضور اس جماعت میں بیٹھ گئے جو دین پڑھ اور پڑھا رہی تھی. حضور وہاں بیٹھے جہاں بات دین کی ہو رہی، جہاں لوگوں کو اللہ رسول کی بات بتائی جا رہی. تو جمعے میں وقت پہ آئیں، اپنی دینی معلومات مضبوط کریں اور اپنے لیے مضبوط کریں. میں آپ کو بڑے درد سے یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر دن میں 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا شریعت کا، تو ان میں 95 لوگ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں. والد صاحب نے، بیٹی کے والد صاحب نے 2 مہینے پہلے آرڈر دیا ہوتا ہے فرنیچر کا. بیٹے کی شادی ہو تو مہینہ پہلے شیروانی والے کو بھی کہنا پڑتا ہے، گاڑیاں بک کرانی پڑتی ہیں، میرج ہال بک، یہ سارے لوازمات ہم کرتے ہیں. سارا کچھ کیا، گاڑی سے گھر بسنا ہے، میرج ہال سے بسنا ہے، فرنیچر سے بسنا ہے. ہم نے سارا کچھ ان کو بتایا، لیکن کاش 2 گھنٹے بچی کسی معلمہ کے پاس جاتی، بچہ کسی استاد کے پاس جاتا، نکاح طلاق کے مسئلے بھی سیکھتے. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ دے دیں تو ہو جاتی ہیں، اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ نہیں دینی چاہیے، یہ مسئلہ بیان ہو، اور یہ والے مسئلے ہم محفلوں میں بھی نہیں بیان کر سکتے، اس لیے کہ لوگ کہیں گے مسئلہ تو وہ بیان کریں جس پہ نعرے لگیں گے. آپ قوم کو یہ کیا بتا رہے ہیں، یہ تو چھوٹا عالم بتاتا ہے معاذ اللہ اس طرح کی باتیں، تو بڑی بڑی کوئی نقطے کی بات بتائیں. اس طرح ہمارے ہاں وہ 1 گھنٹہ پہلے نہیں کہتے تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا ہوں، وہ پتہ نہیں جملہ آ رہا ہے کہ ایٹم بم آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ، جو میرا جملہ ضائع نہ کرنا، ادھر بھاگ کے چلا گیا ادھر بھاگ کے آ جاؤ. اللہ جانے وہ جس طرح کبھی لگتا ہے نا پٹاری سے، اللہ جانے کیا نکلے گا، میں جملہ دینے لگا ہوں. تو میں کہتا ہوں تو آرام سے بیٹھ کے بھی جملہ دے دے، تیرے جملے سے کیا نکلے گا. اور تو جملہ نہ دے، ہمیں کوئی آیت دے، تو جملہ چھوڑ ہمیں کوئی حدیث پاک سنا. یعنی ہر نقیب، ہر خطیب، ہر نعت خواں اٹھ کے کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے. اور بھئی اگر سارا قرآن حضور کی تعریف ہے تو چند آیتیں پڑھ دے پھر. تو نے پڑھی تو ایک بھی نہیں اور تو کہتا جا رہا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے. یہ والی تعریف بھی تو سنانا قوم کو، جو یہ بچے ان کے استاد انہیں سکھا رہے ہیں اور یہ سیکھ رہے ہیں. اس طرح بھی تو سفر کریں. تو میرے عزیز، اگر لوگوں کو مسائل کا پتہ چلے تو سینکڑوں گھر بچ جائیں تباہ ہونے سے، بڑے بڑے گھر بچ جائیں. لیکن مسائل نہیں آتے. میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے تو 4-5 سال کا بچہ بھی تھا جس کے والد نے غصے میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی. تو چھوٹا سا بچہ، کپڑے بھی پھٹے پرانے، اور حالت بتا رہی تھی کہ غریبی ہے. تو جب میں نے مسئلہ بتایا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں تو واپس جانے لگے. تو بچہ مجھ سے کہتا ہے، دیہاتی آدمی تو کہنے لگا مولوی صاحب میری اماں تے نانی کہنی اسن پوچھ کے آئی آپ کہ ہن اسی لہدا لہدا ہی رہنا ہے. تو اس بچے کی نونہال کی وہ کیفیت دیکھی تو میں رو پڑا. میں نے کہا یار یہ بچہ بیچارہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے یہ یتیموں جیسی زندگی گزارے گا کیونکہ باپ نے طلاق دے دی. کس طرح مسائل نہیں بتائے لوگوں کو، تعلیم سے آگاہی نہیں کیا. اور اس میں بہت بڑا ظلم ہے ان لوگوں کا بھی جو جنازے پہ کھڑے ہو کے تو کہہ دیتے ہیں، میری طرح کے لوگ اچھے علماء کی بات نہیں کرتا، وہ کہہ دیتے ہیں دیکھو جن لوگوں کو جنازہ نہیں آتا. بھئی آپ نے کس دن عشاء کے بعد کلاس لگائی تھی جنازہ سکھانے کی؟ یہ تو آپ نے کہہ دیا لوگوں کو قرآن کی ٹھیک نہیں آتا. تو یہاں تو بیچاری بیبیاں جن کو صحیح پڑھنا نہیں آتا وہ مشن بنا لیتی ہیں کہ میں نے اتنے 100 کو قرآن پاک پڑھانا ہے، بیوہ ہو گئی ہوں، طلاق یافتہ ہو گئی ہوں، ساری زندگی قرآن پڑھاؤں گی. ہم کیوں یہ مشن نہیں بناتے؟ کیوں اس طرف سفر نہیں کرتے؟ ایک تو دینی معلومات میں، دینی علوم میں اپنے آپ کو لگائیں اور ذوق پیدا کریں کہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی میں نے وہ سیکھنی ہے، جو معاملات مجھے نہیں آتے میں نے ان کی طرف سفر کرنا ہے. ایک تو اپنا یہ مزاج بنائیں. اور جب آپ دینی علوم سیکھتے ہیں تو پتہ ہے کون سا منظر قائم ہوتا ہے؟ منظر وہ بنتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ بھی دین سیکھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اصحاب صفہ میں رہا کرتے تھے، حضرت انس بن مالک بھی رہا کرتے تھے. اور ایسا منظر بنتا ہے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
सैयदा फातिमा हुजूर की गोद में बैठी होती थी और नबी पाक से बातें पूछती थी और हुजूर उन्हें बता रहे होते थे। सैयदा आयशा हुजूर से दीन की बातें पूछती। चौथा हिस्सा हमारी फिका के उसूल हजरत फातिमा की, हजरत आयशा सिद्दीका की मरवियात पर मबनी है। अगर हमारी बच्चियां छोड़ दें डाइजेस्ट पढ़ना, छोड़ दें इधर उधर की मूवी देखना और वो किताब और सुन्नत पर आ जाएं, तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो उलझने से पहले ही सुलझे हुए हों। दीनी तालीम का मिजाज और ज़ौक़। और दूसरी आयत करीमा मैंने तिलावत की, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। ओ वालिद, वो माँ जो बच्चों को भूख से बचाने के लिए मेहनत करती है, उनको मायूसी से बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जिनके पास कपड़े लेने के पैसे नहीं होते ईद पे। क्यों? अजान शुरू होगी। अजीज भाई, जिस तरह हम अपने बच्चों को देखें, बहुत सारे माँ बाप के पास गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस नीयत से कि बच्चों के दिल टूट जाएंगे, ईद पे कैसे गुजारा करेंगे, मुश्किल से भी कपड़े खरीद के देते। इस तरह हम अपने बच्चों को भूख से, प्यास से, मायूसी से बचाते हैं। इस तरह हमारे रब ने हमारे जिम्मे लगाया कि तुम अपने बच्चों को कोशिश करो दोज़ख की आग से बचाने की। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस आया करीमा का माना क्या है? तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, जिन चीज़ों का अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, तुम अपने घर वालों को उन चीज़ों का हुक्म दो। जिन चीज़ों से रब रसूल तुम्हें मना करते हैं, अपने घर वालों को उनसे रोको। अपने घर के अंदर निफाज़े दीन करने की कोशिश करो। मेरे भाई, बहुत ज़्यादा आजमाइश है हमारे घरों में, बेचैनियाँ हैं, इस्तराब है, बच्चों में सख्ती है, बहन भाई एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, मिजाजों में तलखी आ गई। क्यों भला? इसलिए कि माँ बाप को जो बेहतरीन किरदार और जो हसीन तरीका घर में अपनाना चाहिए था, बच्चे तकरीर बाहर से सुनते हैं लेकिन वो फॉलो अपने माँ बाप को करते हैं। अगर माँ बाप में हौसला हो, सब्र हो, इत्मीनान हो, खुददारी हो, थोड़े पर गुजारा करने का मिजाज हो। देखे ना, आज डिप्रेशन है, टेंशन है, पैनिक अटैक्स हैं, बड़ी सारी चीजें आ गई। क्यों भला? सब्र नहीं, तहम्मुल नहीं, बुर्दबारी नहीं। आजमाए। एक दिन एक बच्चा मेरे पास आ गया मदरसे का और आके वो रोने लगा। मेरे घर वाले कहने लगे, खाना छोड़ दें, पहले इसकी बात सुन ले। मैंने कहा, पुत्र क्या हुआ? किसी ने मारा है? किसी उस्ताद ने? कहने लगे, नहीं हजरत, घर फोन किया था तो मेरी अम्मा और अब्बा की लड़ाई हो रही है। बच्चा कांप रहा है, टांगे कांप रही। मैंने कहा, क्या गया तुम्हें पुत्र? लड़ाई हो रही है तो घरों में हो ही जाती है। कहने लगे, नहीं, आपको पता नहीं, वो बड़ा सख्त लड़ते हैं। मेरे वालिद जब मेरी वालदा को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम सारे चारपाइयों के नीचे छुप जाते हैं। हमें खौफ आता है, वो मंजर खतरनाक होता है। ये कौन तकलीफ दे रहा है अपने बच्चों को? यहां बैठे, हमारे यहां मीलों दूर रहते थे उसके घर वाले, तो वो तकलीफ में था, तो घर में क्या कैफियत होगी? अगर हौसला हो, सब्र हो, कनात हो, अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिस्क पर हमें राजी रहना आता हो, हमारे घरों में सुकून आए, इत्मीनान आए, हम जो जिंदगी बड़ी खुशी खुशी गुजार सकते हैं। हमारे मिजाजों का लालच, हमारी तबीयतों की बेराह रवी, हमारी झूठी अना का बुत, उन सारी चीजों को खत्म कर देता है। अपनी जिंदगी के अंदर अगर हम वो किरदार अपने बच्चों को दें, जिस किरदार में मोबाइल भी हो, जिसमें गाड़ी भी हो, जिसमें पैसे भी ला के अब्बा दराज में रखता हो, लेकिन वालिद का घर में मुसल्ला भी मौजूद हो, उसकी कोई तस्वीर भी हो, वो ये भी कहता हो कि खुदा ने अपने फजल से आज 5,000 दिया है तो इसमें 1,000 गरीबों का भी है, इसमें थोड़ा सा मैंने अल्लाह की रिजा के लिए भी रखा है। अगर कोई मुश्किल आ जाए तो वो बाप और माँ को सब्र करता हुआ देखते हो। अगर एक बाप कर बात करे तो दूसरा बर्दाश्त करता हो। खुदारा अपनी औलादों को इस अजियत का शिकार ना करो। अपने घरों के अंदर वो खुददारी, वो प्यार, वो वकार, वो मोहब्बत, वो अंदाज। आप थके हुए हैं, कोई शक नहीं, आप बहुत सारे मसाइल का बाहर शिकार होंगे, कोई शक नहीं, लेकिन आप बाहर से थक के आए हैं। और अगर आप बाहर अपनी फैक्ट्री के मालिक हैं और दफ्तर के बड़े हैं तो घर में भी तो आप बड़े हैं ना। आपकी माँ भी तो इंतजार कर रही है, उसने भी तो दुखड़ा सुनाना है ना आपको। आप ये देखिए कि आपके बच्चे भी तो इंतजार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि अब्बा आके बैठे तो हम उनके सीने पे चढ़ के थोड़ा खेलें।
آپ کی اہلیہ منتظر ہیں. کچھ باتیں بیوی کسی اور سے نہیں کہہ سکتی، صرف اپنے شوہر سے کہتی ہے. لیکن وہ تو آتے ہی جلال میں آ گئے صاحب. وہ کہنے لگے تو بڑی نالائق ہے، میں تھکا ماندہ آیا ہوں اور تو نے مجھے کہانی سنا دی ہے. وہ اس خاتون سے شدت کے ساتھ پیش آنے لگے. میرے رسول پاک کی حیات نور کو دیکھو. حضرت ام ایمن حضور کی رضائی والدہ ہیں، ان کی بھی خدمت ہو رہی ہے. حضرت حلیمہ سعدی آ رہی ہیں تو خدمت ہو رہی ہے. حضرت عباس حضور کے چچا ہیں تو کریم فرماتے ہیں میرے چچا ہیں باپ کی جگہ پہ. حضور دوست احباب صحابہ غلاموں سب کے ساتھ پیار کر رہے ہیں. 9 ازواج مطہرات ہیں گھر کے اندر. اور کیفیت یہ ہے کہ حضور صرف ان کی ضرورتوں کا ہی خیال نہیں کرتے، خواہشات کا ہی خیال نہیں کرتے، بلکہ میرے کریم کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بندہ آج بول کیا رہا ہے، وہ کہاں کھڑا ہے آج، اس کے جملے کس طرح کے ہیں، اس کا لہجہ کس طرح کا ہو گیا ہے اور اسے ٹھیک کیسے کرنا ہے. محبوب اس کا خیال فرماتے، توجہ کرتے. میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو شوق آیا ہے آرام کرنے کا. میں صبح 11 بجے سے پہلے اپنے گھر سے نکل آیا تھا اور یہ وقت آ گیا ہے اور رات کو خدا جانے کس وقت گھر پہنچنا ہے. کئی دفعہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ گاڑی سے اترتے ہیں تو پھر دل کرتا ہے کہ کوئی اٹھا کے چلائے نہ کبھی. اس کے باوجود بہت سارے لوگ ناراض رہتے ہیں کہ ہم سے مل کے نہیں گئے، فوٹو نہیں کھنچوا کے گئے، فلانی جگہ چائے نہیں پی کے گئے. یہ تسلسل ہے. لیکن میں جتنا مرضی تھکا ماندہ گھر جاؤں گا نا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں گھر جاؤں تو بڑی ٹینشن میں جاؤں. میری گھر والی ایک دن مجھ سے کہنے لگی آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا آیا. بندہ تھک بھی تو جاتا ہی ہے نا، کبھی کہاں کرے نا. میں نے اسے کہا پتہ کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے نہیں کہتا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے بچے یہ کہیں کہ ہم نے دین نہیں پڑھنا، ہمارا باپ تو بڑی مشکل میں ہے. ہم اپنے کام کے بارے میں اپنے گھر میں شکوے کرتے ہیں. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں کون سا کام کرنا ہے، کہ اندر جڑا ابا جی کر دے رہے ہیں وہ نہیں کرنا. کیوں کہ ابا جی ہر روز تو کہتے ہیں میں بڑا الجھ گیا ہوں، یہ کام بڑا مشکل ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو یہ بتاؤں کہ پتر میں تو جدھر جاتا ہوں پھول ہی پھول ہیں، میں تو جدھر سے گزرتا ہوں محبت ہی محبت ہے، میں تو جدھر سے دیکھتا ہوں دعائیں ہی ملتی ہیں، تاکہ ان کا شوق پیدا ہو. میرے عزیز آپ تھوڑا سا دل بڑا کریں. اگر آپ ایک کی وجہ سے پورا گھر سکون میں آ جاتا ہے تو آپ دل بڑا کیوں نہیں کرتے؟ جگہ ڈھونڈتے ہیں بس مجھے کوئی تانگ نہ کرے، کوئی میری باپ ماں بدولت کو کوئی پریشان نہ کرے. بخاری شریف سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہیں. حضور فرمانے لگے عائشہ آج ایک بات نہ بتاؤں تمہیں؟ یا رسول اللہ بتائیے. حضور فرمانے لگے جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب راضی ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے. تو حضرت سید عائشہ صدیقہ بات سن کے بڑی خوش ہوئی. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ حضور فرمانے لگے کبھی کبھی تم قسم اٹھاتی ہو. یا رسول اللہ ہاں. فرمایا جب ہوتی ہو نا راضی خوش. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و صحبہ و آلہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا قاضی الحاجات یا مجیب الدعوات یا حلال المشکلات یا دافع البلیات یا مسبب الاسباب یا قاضی الحاجات یا رحمان یا اللہ یا کریم یا اللہ یا ستار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا کریم یا اللہ یا عزیز یا اللہ یا ستار یا اللہ. اے ہمارے پروردگار 10 سال پورے ہو گئے خدا بندہ، ایک چھوٹا سا پیغام تھا تو نے فضل فرما دیا. اے اللہ ہم پلٹ کر جب دیکھتے ہیں تو 1% بھی ہم اس قابل نہیں کہ تیرے دین کی کوئی بات کر سکیں، کوئی پیغام دے سکیں. اللہ کئی سالوں سے یہ دوست صبح کی نیند چھوڑ کے یہاں حاضر ہوتے رہے، مائیں بہنیں بچیاں بوڑھے بچے. اے اللہ بندوبست کرنے والے سب سے پہلے آتے رہے. خدا بندہ تیرے قرآن مجید کو پڑھا ہے، ہم کمزور تھے بس تیری دی ہوئی توفیق سے پڑھا ہے. خدا بندہ ان میں سے ایک بات بھی تجھے پسند آئی ہے تو ہمیں معاف فرما دے، ہم سے درگزر فرما، ہمارے حال پہ رحمت فرما. رمضان آیا تھا پھر بیت رہا ہے، اللہ ہماری کمزوریاں ہماری کوتاہیاں پھر ایک دفعہ پیش نظر ہیں. اے عرش و فرش کے مالک برے ضرور ہیں
کمزور ضرور ہیں، گناہگار ضرور ہیں، پر تو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، ہم تیرے غدار نہیں ہیں۔ اے اللہ ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں، ہماری نیتیں بھی ٹھیک ہیں، ارادے بھی ٹھیک ہیں، عمل میں کمزوری ہے، ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے، ہم پر ایک رحمت کی نظر کر دے۔ اے مالک کریم ایک نظر کرم سے دیکھ تو صحیح، یہاں غریب بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، مجبور بھی بیٹھے ہیں، کئی رو رو کے تیری بارگاہ میں فریاد کرنے والے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ بھول ضرور جاتے ہیں پر بندے تو تیرے ہیں، بھٹک ضرور جاتے ہیں پر غلام تو تیرے محبوب کے ہیں۔ ہمارے حال پہ رحمت فرما، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم سے حساب نہ پوچھیو، اللہ ہمیں بغیر حساب معاف فرما دے، اللہ ہمیں بغیر حساب کے معاف فرما دے، اللہ ہم سے درگزر کرنا۔ جب قیامت کے دن ازل کا بازار لگے تو اللہ ہم سے درگزر فرمانا، ہماری پردہ پوشی فرمانا، اگر ہمیں عزت دی ہے تو عزتوں پہ دوام دینا، اللہ ہمیں ذلتوں سے محفوظ رکھنا۔ عرش و فرش کے مالک میں تو نے بہت ساری نعمتیں نہ بغیر مانگنے کے دی ہیں، ہم کمزور تھے تو نے صحت دی، ہم کمزور تھے تو نے اولاد کی نعمت دی، پھولوں کی طرح کے خوبصورت بچے دیے۔ اے اللہ تو نے ہمیں وفادار قسم کے دوست دیے، اے اللہ پیار کرنے والے ساتھی دیے، ٹوٹ کر چاہنے والے دیے۔ اے اللہ تو نے بغیر مانگے ہمیں نیک صالح استاد دیے، بزرگ دیے، شیخ دیے۔ اے اللہ بغیر کسی لالچ کے پالنے والا باپ دیا، شفقت کے بازو پھیلانے والی ماں دی۔ ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے، اللہ ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اگر ہم بھول جائیں تو ہم سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرما۔ میں صبح دیکھتا رہا کس طرح بوڑھی مائیں گاڑیوں میں بیٹھ کے آتی ہیں، بہنیں گاڑیوں میں بیٹھ کے آتی ہیں۔ اللہ ان بیچاریوں کے کئی دکھ بھی ہیں، ان کی کئی تکلیفیں بھی ہیں، یہ کئی جگہ آزمائش کا شکار ہے۔ ایک بزرگ فون کر کے کہہ رہے تھے بیٹی بڑی پریشان ہے، اللہ کریم سب پہ اپنا فضل فرما دے، ہم دنیا کے دھتکارے ہوئے تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری مدد فرما، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ یہ بوڑھے بیمار لوگ جو صبح چل کے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے آتے رہے، ان کے قدموں کو قبول فرمانا، ان کی کوششوں کو قبول فرمانا۔ اللہ معذور بزرگ بیچارے لاٹھیوں کے سہارے یہاں تک پہنچ کر تیرے دین کی بات سنتے رہے، ان کے حال پہ کرم فرما، ان پہ رحمت فرما، ہم سے درگزر فرما، ہمارے ساتھ معافی والا معاملہ فرما۔ اے اللہ مائیں بہنیں بچیاں بیچاری اللہ شوق سے ذوق سے آتی رہیں، خداوندہ ان کے دکھ دور فرما دے، ان کو آزمائشوں سے نکال دے۔ جو بیچاریاں اولاد کے لیے روتی ہیں اور کہتی ہیں ایک بیٹی ہی مل جائے سسرال میں رہنے کے قابل ہو جاؤں، اللہ ان پہ رحم فرما دے۔ جو جس حال میں پریشان ہے اس کی مدد فرما دے، تیرے محبوب کی امت بڑی پریشان ہے۔ اے اللہ ختم قرآن کا موقع ہے، رمضان کی جاتی ہوئی گھڑیاں ہیں، اے اللہ پوری دنیا میں رسول اللہ کے غلاموں کا خون بہہ رہا ہے۔ اے اللہ اتنی بڑی دنیا میں برما کے مجبوروں کو رہنے کو جگہ نہیں مل رہی، سالوں بیت گئے، کشمیر کی بچیاں روتی ہیں، فلسطین کی مائیں پکارتی ہیں، پاکستان کی سڑکوں پہ روز خون بہتا ہے۔ ہم نے بڑی بڑی کوشش کر کے بڑے بڑے لوگوں کے وعدوں پہ اعتبار کیا، اے اللہ اب تو ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، غریبوں کی مدد فرما، یتیموں کی مدد فرما۔ اے اللہ جو سڑکوں پہ جھونپڑیوں میں ہیں ان کی مدد فرما، اے اللہ جو بیچارے چھابڑی فروش ہیں ان کی مدد فرما، جہاں جوان بچیاں ہیں ان کی مدد فرما۔ اے اللہ غریبوں کی مدد فرما، مجبوروں کی مدد فرما، اے اللہ تنگ دست لوگوں کی مدد فرما، بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کو قرضوں سے رہا کر دے، تنگ دستوں کو وسعت دے دے۔ ہمارے وہ مشائخ، ہمارے وہ بزرگ انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ان کی قبروں پہ رحمتوں کا نزول فرما، ان پہ کرم نوازیاں فرما۔ جن کے عزیز و رشتہ داروں میں سے کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، اللہ جن کے ماں باپ رخصت ہو گئے ان کی قبریں نور سے بھر دے، رحمت سے بھر دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی
وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے اللہ زندگی میں جب موت کا وقت آئے نا تو ہمیں کلمے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں بے ایمانی کی موت سے محفوظ رکھنا، ایماندار مارنا ہمیں اللہ، ہماری آخرت کی منزلوں پہ اپنا فضل رکھنا، ہم سے سخت حساب نہ لینا۔ اے اللہ بس خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت سے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔